کہیں دور ایک خوبصورت جنگل میں پریوں کی ایک نرالی بستی آباد تھی۔ جب کبھی اس بستی میں کوئی ننھی پری پیدا ہوتی تو قدرت اسے جادوئی طاقتوں سے نوازتی۔ کوئی پری اگر اپنے جادو سے پھول اگاتی تو اسے پھولوں کی پری کہا جاتا، کوئی پانی کی حکمرانی کرتی تو اسے پانی کی پری کہا جاتا۔ کچھ پریاں روشنی کی مالک ہوتی، کچھ سبزے کی حفاظت کرتی اور کچھ اپنے جادو سے پھولوں کے رنگ بدل دیتی۔ انہی میں گلزار نام کی ایک ننھی پری بھی تھی، مگر گلزار کے پاس کوئی جادوئی طاقت نہیں تھی۔ وہ اپنی دنیا میں سب سے مختلف تھی، لیکن اس کے دل میں سب کے لیے محبت ضرور تھی۔ دوسری طرف رانی ماہ نور کے محل میں فضا کچھ اداس تھی۔ جنگل کی سب پریوں نے پیغام بھیجا کہ اس سال چمک پھول نہیں کھل پائے گا۔ اگر یہ پھول پریوں کی بستی میں نہ کھلے تو انسانوں کی دنیا میں اگ جاتا ہے، اور جب تک چمک پھول نہ کھلے اس سے بننے والی چمک پاؤڈر پریوں کو اڑنے کی طاقت نہیں دیتا۔ اس مشکل گھڑی میں رانی ماہ نور کو ایک پری کو انسانوں کی دنیا بھیجنا تھا تاکہ وہ چمک پھول ڈھونڈ سکے۔ رانی نے سب پریوں میں سے گلزار کو چن لیا۔ گلزار حیران ہوئی۔ اس نے رانی سے کہا، مگر رانی ماں، میرے پاس تو کوئی جادو نہیں، میں یہ پھول کیسے ڈھونڈوں گی؟ رانی نے مسکرا کر کہا، تم اسے نہیں ڈھونڈو گی، وہ خود تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ اگلی صبح گلزار نے اپنی ننھی سی تھیلی اٹھائی اور انسانوں کی دنیا کی طرف روانہ ہو گئی۔ سورج ڈھلنے لگا تو اسے راستے میں ایک چھوٹی پری ملی۔ اس نے گلزار کو اپنے خوبصورت چھوٹے سے گھر میں رات گزارنے کی اجازت دی۔ رات کو گلزار سوئی تو اسے خواب میں رانی ماہ نور دکھائی دی۔ رانی نے کہا، رحم کا ایک بیج بھی کبھی کبھی ایسا پھول کھلا دیتا ہے جو سب کو اڑان دے دے۔ صبح ہوتے ہی گلزار جاگی اور سیدھی انسانوں کی دنیا جا پہنچی۔ وہاں اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو ایک کیفے میں جا نکلی۔ وہاں انسانوں کو دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی۔ پھر وہ پورے شہر میں پھول ڈھونڈنے لگی۔ دن بیت گئے، راتیں گزر گئیں، لیکن گلزار کو چمک پھول نہ ملا۔ وہ تھکنے لگی، اس کا دل ہارنے لگا۔ ایک رات وہ ایک گھر کے پاس رکی۔ اندر ایک بوڑھی دادی اماں تنہا بیٹھی تھیں، اپنی پوتے پوتیوں کی تصویر دیکھ کر چپ چاپ رو رہی تھیں۔ ان کے بچے اسے چھوڑ گئے تھے۔ گلزار کا دل بھر آیا۔ اس نے فوراً ان بچوں کو خواب میں دادی اماں کی یاد دلائی۔ صبح ہوتے ہی وہ بچے اٹھے اور ضد کر کے دادی اماں کے پاس جا پہنچے۔ دادی اماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھ کر گلزار کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس سے بات کر رہا ہو۔ وہ اس طرف چل دی۔ چند قدموں کے فاصلے پر اندھیرے میں ایک ننھا سا چمک پھول چمک رہا تھا۔ گلزار نے خوشی سے اسے اپنے پاس رکھا اور واپس پریوں کی بستی جا پہنچی۔ جیسے ہی اس نے چمک پھول کو جادوئی پانی میں ڈالا، چمک پاؤڈر بننے لگا اور سب پریاں اڑنے لگیں۔ رانی ماہ نور نے گلزار کو اپنی سب سے بہادر اور مہربان پری کا خطاب دیا۔ گلزار کو انسانوں کی دنیا کا کیفے اتنا پسند آیا تھا کہ اس نے پریوں کی بستی میں بھی ایک کیفے بنا لیا۔ اب وہاں سب پریاں مل بیٹھتی، خوش گپیاں کرتیں اور گلزار کو دعائیں دیتی۔ یوں گلزار نے ثابت کر دیا کہ اصل طاقت دل کی مہربانی ہوتی ہے، جادو کی نہیں، اور پوری پری بستی خوشی خوشی اڑتی رہی۔